بہتر شرائط پر IMF کے پاس جائیں گے، وزیر خزانہ نے واضح کر دیا۔ کاروباری طبقے کی جانب سے منی بجٹ کی تعریف، اپوزیشن کی بجٹ پر کڑی تنقید۔ اپوزیشن بجٹ کو عوام دشمن کیوں قرار دے رہی ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے، سابق گورنر سندھ اور رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر سے، ماہر معیشت عابد سلہری سے۔ And a very warm welcome to the show. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے سب سے بڑے چیلنج یعنی معیشت کی بحالی کے لیے سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ کاروباری سرگرمیوں میں تیزی کے لیے کل ایک منی بجٹ پیش کیا گیا، جسے فائنانس منسٹر نے کہا کہ وہ اکنامک ریفارم کی طرف ایک قدم ہے۔ جو PTI کی پالیسی ہے وہ واضح کرے گی اب جو ہم پالیسی دینے جا رہے ہیں، اور جن سے بھی ہم نے بات کی مڈل بزنس سیکٹر میں خاص طور پر، ان سب نے کل کے اقدامات کو سراہا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ابھی موجود ہیں۔ خود اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ابھی ان اصلاحات سے فوری نہیں لیکن دوررس نتائج نکلیں گے۔ آج بھی انہوں نے ایک میٹنگ کی دیگر جرنلسٹ اور اینکرز کے ساتھ، وہاں بھی وہ اپنے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بار بار یہ باور کرائے تھے کہ یہ ایک لانگ ٹرم بیٹل ہے، اس کا فوراً نتیجہ ایکسپیکٹ کرنا شاید تھوڑی زیادتی ہوگی۔ فائنانس منسٹر نے کیا کہا، لیٹس واچ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ والے کراؤڈ ہے جو یہ کہانیاں پھیلا رہا ہے کہ یہ جی حضور کیوں نہیں کہتے اور گھٹنے کیوں نہیں ٹیکتے، نہیں ٹیکیں گے۔ 21 کروڑ کا ملک ہے، آزاد منش انسانوں کا ملک ہے، غیرت مند ملک ہے، اپنی آزاد فیصلے کریں گے اور کسی ایک کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ اور اپوزیشن نے کافی اعتراض بھی کیا۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ I'll start with you زبیر صاحب، اوور آل جو بزنس کمیونٹی ہے یا دیگر لوگ ہیں جو پہلے بڑا اعتراض بھی کرتے رہے ہیں حکومت کی اکنامک پالیسی پہ، وہ کل کے بعد خوش نظر آئے لیکن اپوزیشن خوش نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ڈکٹیشن لینا کیا ہوتا ہے؟ آج سے 4 5 6 مہینے پہلے تک ڈکٹیشن لینا یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی کے پاس جا کے بھیک نہیں مانگیں گے، یہی تھا نا۔ بلکہ 19 اگست کو عمران خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ کہا کہ میں کسی دوست ممالک یا IMF نہیں جاؤں گا بھیک مانگنے کے لیے۔ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ڈکٹیشن نہیں لیں گے، بس کس کی نہیں لیتے ڈکٹیشن؟ مجھے بتائیں نا، کون سے انسٹیٹیوشن کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، کون سے ملک کی ڈکٹیشن نہیں لیتے؟ IMF کی تو ابھی اور دوبارہ انسرٹنٹی چھوڑ دی ہے نا کہ جی آپ کو کیا جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اس سے تو اکانومی کی سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ ایک جو چیز حکومت کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کلیئرٹی جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے بزنس کمیونٹی میں، انسرٹنٹی جو ہوتی ہے وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے، کیونکہ بزنس مین کو یہ نہیں پتا کہ آپ ایک بجٹ لے کے آئیں گے یا 4 بجٹ لے کے آئیں گے۔ سو ایک تو یہ ہے کہ کل کا جو تھا وہ جس طرح انہوں نے خود کہا یہ کوئی بجٹ تھا ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ اس میں دیکھیں جو بجٹ میں 2 سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک اخراجات ایک طرف اور دوسری طرف آپ کے ٹیکس ریونیوز۔ تو ٹیکس ریونیوز اور اخراجات کے حوالے سے یہ ہارڈلی اس میں ایسی کوئی سبسٹینشل چیز نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ بہت سے ریلیف اناؤنس کیے گئے ہیں جس کا ٹوٹل اثر جو ہوتا ہے وہ 7 بلین روپے کم ہوں گے ٹیکس ریونیو میں، جو 7 بلین از نائدر ہیئر اور دیئر ان دا اوور آل کانٹیکس۔ بٹ جو ہمارا کنسرن ہے جس کو آنسر نہیں کیا فائنانس منسٹر نے اور بڑی خوبصورتی سے اگنور کر دیا، حالانکہ ان کو پتا ہوتا کہ جب آپ سپیچ دے رہے ہیں جس کا تعلق بجٹ سے ہے اور تخمینوں کی بات کر رہے ہیں، نہ آپ ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں نہ ٹیکس ریونیو کی۔ ٹیکس ریونیو حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2018 تک 175 بلین روپے کا شارٹ فال تھا۔ 175 بلین بہت زیادہ رقم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو اسی رفتار سے دیکھیں تو اگلے 6 مہینے میں 175 بلین اور ایڈ ہوئیں گے تو 350 بلین۔ سو ریونیو ٹارگٹ کو کل ریوائز کرنے کی ضرورت تھی جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اچھا 2 ریزنز ہو سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں انہوں نے ذکر کیا۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس گیپ کو پلگ کرنے کے لیے وہ اگلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں ٹیکس میجرز اناؤنس کریں گے، کیونکہ کل انہوں نے ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنا تھا، حکومت بری حالت میں تھی، ہر طرف سے ان کو مار پڑ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ جی کل ایک ایسی چیزیں گڈیز اناؤنس کریں، اور اگر جو الیکٹریسٹی چارجز ہیں اس
को महंगा करें या गैस चार्जेस या दूसरे टैक्स, तो वो अगले चंद दिनों में या अगले चंद हफ्तों में अगर वो नहीं करते हैं तो वो फिर क्या करेंगे, वो बोरो करेंगे, जाहिर है कर्जा लेंगे। तो एडिशनल कर्जा लें या टैक्स लगाएं, दोनों सूरतों में पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ आपके नाजरीन को, नहीं प्लीज ये मुझे खत्म करने दें, मुझे आप बेशक टाइम ना देना बाद में, ठीक है, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस अदरवाइज। नहीं आप टाइम जरूर लें। अखराजात की तरफ जब हम आते हैं तो अखराजात पर नजर डालते हैं, और सितंबर 2018 को जब सप्लीमेंट्री बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उसके बाद जो डीवैल्यूएशन हुई है और जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट बढ़ा है, उससे 700 से 800 बिलियन रुपए का आपका डेट सर्विसिंग बढ़ेगी। यानी आपकी एक्सपेंडिचर साइड जो है 700 से 800 बिलियन बढ़ जाएगी। अब इसमें वो ऐड करें 350 बिलियन जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, तो 1100 बिलियन का टोटल आपके पास गैप आ गया। तो वो कहां से आप पूरा करेंगे? आपको टैक्स मेजर्स नहीं अनाउंस किया आपने, ना आपने एक्सपेंडिचर कहीं और से कट करने की बात की है। तो आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्स नहीं लगाएंगे तो आप कर्जा लेंगे, अगर आप कर्जा लेंगे तो वो इतना इन्फ्लेशनरी होगा कि तबाही होगी अवाम के लिए। मेरे नजदीक इस बजट में ये अनाउंस, और दूसरी चीज जो हमें कंसर्न है, आपने एक जो मैसेज के तौर पर जो पीटीआई की कोर आइडियल्स के अगेंस्ट है, वो है आपने टैक्स चोरों के लिए एक बार फिर रास्ता एक फराहम किया कि आप टैक्स चोरी करते रहें और आपको फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम आपको उसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे जैसे हम उन टैक्स पेयर्स को रिस्पेक्ट करते हैं जो साल से ड्यूटी ज्यादा नहीं, ड्यूटी नहीं, उन्होंने कहा ना कि नॉन फाइलर, वो तो ड्यूटी ज्यादा लेने की बात थोड़ा है, बात यह है कि आपने एक एक्सक्लूड कर दिया था। आप भी फरिया एक जमाने में यही डिमांड करती थी कि नॉन फाइलर्स को कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए। व्हाई एनी बेनिफिट टू नॉन फाइलर्स? व्हाई? दैट्स द की क्वेश्चन। इसका मतलब है एक तरफ तो आप फेल हो गए कि आप उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, दूसरी तरफ आपने उनको इंसेंटिव दिया कि आप आए और अपना कारोबारी जिंदगी करें। राइट, ओके, सो बड़े अहम निकाल आपने सामने लाए हैं जुबैर साहब, लेकिन जो बात मैं आपसे पूछना चाहिए थी, आपने कहा गुडी फील गुड फैक्टर लाना चाहिए थी हुकूमत, तो यहां तक तो आप मानेंगे कि वो ले आए, क्योंकि आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई और 7.5 हफ्ते बाद 100 इंडेक्स 40,500 की जो साइकोलॉजिकल हद है वो अबूर कर गया। सो ये तो आप मानेंगे कि चले उन्होंने फील गुड फैक्टर ही देना था, मगर इसमें कामयाब हो गए। हाँ, लेकिन उसमें 6 महीने बेड़ा गर्क क्यों किया था? ये जो कल मेजर्स लिए हैं, मुझे बता दें इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी जो आप ये अगस्त में नहीं अनाउंस कर सकते? एक मुझे बता दें, जो स्टॉक मार्केट के हवाले से जो कल एक्शन लिए गए हैं वो अगस्त में क्यों नहीं लिए गए थे? क्यों कबड़ा निकाला था? क्यों मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी कम होने दी थी? क्यों सरमायादारी इतनी कम होने दी थी? ये भी तो क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए, भाई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स ये अगस्त में क्यों नहीं लिए थे? 6 महीने तक मार्केट को तबाह क्यों किया? क्यों इकोनॉमिक मोमेंटम खराब किया? क्यों ग्रोथ रेट इतने बुरे तरीके से गिर के 6.5% से गिर के 4% पर आई? उससे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का ना होने से आपके बिलियंस ऑफ रुपीस का जो लॉस हुआ है। सो मुझे एक कल का एक्शन बताते हैं जो इतना मुश्किल फैसला था जो आप अगस्त में नहीं कर सकते थे। आप तो 10 साल से हमारे ऊपर इल्जामात की बौछार करते थे कि जी ये करें और ये करें ये करें। सो आप तैयारी ही नहीं थी आपकी। सो ऑल यू डिड इन द फर्स्ट 4-5 मंथ्स कि वो बैगिंग बॉल लिया और आपने पहले एक मुल्क चले गए, फिर दूसरे मुल्क चले गए, फिर तीसरे मुल्क चले गए। मैं तो अब ये कहता हूं कि क्या इमरान खान एक नॉर्मल फॉरेन ट्रिप भी कर सकते हैं, नहीं जिसमें स्वयं भीख मांगने के कुछ और काम भी करें, एक नॉर्मल फॉरेन पॉलिसी का, जिस तरह से एक दूसरे को स्टेट विजिट्स होते हैं। ऑल वी हैव हर्ड फ्रॉम इमरान खान एंड द टीम इज कि अब हमारा वहां से इतना आ जाएगा, वहां से इतना आ जाएगा। तो अभी तो 6-7 महीने रह गए सऊदी लोन वापस करने में। वो इस नहज तक आए इसलिए हैं, ज़ाहिर है आई एम सॉरी, दिस इज ऑल क्रैप। अगर ये बात सही होती तो लास्ट ईयर जो सबसे बड़े रेटिंग एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर,
اینڈ موڈیز وہ پاکستان کی اکانومی کو پازیٹیو نہ ریٹ کرتے بالکل تھے, صحیح. نہ ہی ورلڈ بینک زبیر فیبری صاحب اگر یہ بات 2018 صحیح میں ہوتی تو آپ الیکشن سے پہلے یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی پڑے گا حکومت کو, آپ یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے حکومت کے پاس. You realize the situation کیا ہے؟ there are several aspects of the economy. 90% of the economy was on the positive trend, growth trend, inflation کم تھا, tax revenues record high تھے, ڈسکاؤنٹ ریٹ ریکارڈ لو تھا. ایک ایریا تھا جو چیلنج تھا وہ ڈالرز کا تھا. لیٹس ناٹ مکس ایوری تھنگ. جو جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کرتی ہے تمام چیزوں کو مکس کرتی ہے. بھائی گروتھ مومنٹم, ایگریکلچر گروتھ کیوں کم کی جائے؟ بھائی مجھے صرف یہ بتا دیں لاسٹ ایئر کے مقابلے میں سروسز گروتھ کیوں کم کی جائے؟ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ کیوں کم کی جائے؟ آئی مین گیو می ون گڈ ریزن. اس کا ڈالر سے کیا تعلق ہے؟ Okay, right. Let me take a break, and I have two gentlemen waiting. We will take a quick break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. زبیر صاحب نے وقفے سے پہلے بڑے اہم نکات اٹھائے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی تنقید کی بجٹ پہ. باسی صاحب, لیٹس واچ دیٹ. 5 مہینے کے اندر دوسرا بجٹ کر کے مذاق کیا گیا فائنینشیل ریفارمز کے نام پر. اصل میں یہ بجٹ امیروں کا بجٹ, امیروں کے لیے بجٹ اور امیروں سے بنوایا ہوا بجٹ ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ تمام بجٹ کی مراد جو ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو اور جو کنزیومر ہے اس کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا. جو ٹیکس چور ہیں. باسی صاحب, اگر یہ آپ نے اقدامات کرے تھے 6 مہینے پہلے کر لیتے, 6 مہینے آپ نے کیوں مارکیٹ کو پریشانی میں رکھا؟ اور جو تمام سوالات زبیر صاحب نے اٹھائے. بہت شکریہ. زبیر صاحب کی باتوں سے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمیں جو وہ معیشت دے کر گئے تھے, لیگزمبرگ کی معیشت تھی یا کوئی جاپان کی یا کوئی فرانس کی یا جرمنی کی معیشت دے کے گئے تھے, اور وہ اتنی زبردست ریئلسٹک جو ہے نا, وہ ان ریئلسٹک آئیڈیلسٹک باتیں جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا. زبیر صاحب, جو آپ نے ہمیں معیشت دی, جو آپ نے لی تھی $2.5 ارب کے ایکسٹرنل خسارے کی, وہ آپ کی آ کے 18 سے 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. جو آپ نے خسارہ لیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا, اس کو 7 گنا زیادہ خسارہ ہمیں چھوڑ کے گئے. جو آپ کے پاس سرکاری ادارے تھے وہ 1100 ارب روپے کے قرضے پہ تھے. غریب قوم کے بچے اور جوان آپ کو ٹیکس دے کے, مہنگائی برداشت کر کے, پی آئی اے کا, سٹیل مل کا, ریلوے کا اور باقی خسارے, اور تو اور گیس جو اس ملک میں بنتی ہے اس میں بھی 154 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. فسکل ڈیفیسٹ ریکارڈ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ, ادارے سارے ڈوبے ہوئے. زبیر صاحب نے ابھی بڑی سٹاک مارکیٹ کی بات کی, میں فیکٹس پہ رکھ رہا ہوں. 53,000 ان کی مارکیٹ تھی مئی 2017 میں, اور 7 مہینوں میں ان کے دور میں, مسلم لیگ نون کے دور میں, مارکیٹ 38,000 پہ چلی گئی تھی. 15,000 پوائنٹ نیچے گئی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں. اس وقت کچھ نہیں ہوا. ہمارے پورے 5.5 مہینوں میں صرف 5,000 نیچے گئی تھی, تو انہوں نے کہہ دیا جی یہ تو نالائق فیل ہو گئے. خالی پچھلے ہفتے میں نواز شریف صاحب کی نااہلی کی وجہ سے گئی تھی. خالی پچھلے ہفتے میں سٹاک مارکیٹ آج کو چھوڑ کے 3,000, میں اس پہ آ رہا ہوں سر, 3,000 ارب کی بڑی ہے. جو ٹھیک چھوڑ کے گئے تھے, میں کہہ رہا ہوں اگر 15,000 کا سٹاک مارکیٹ کا بیٹھنا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا, تو 4-5,000 کا 6 مہینے سے رٹ لگا رہے ہیں. مجھے صرف وہ بتائیں نا جو اب ہم کل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, کل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کل کے حوالے سے باتیں نہیں کی نا. یہ میں نے فسکل ڈیفیسٹ, ایک سیکنڈ, میں نے کہا فسکل ڈیفیسٹ آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ جو 1,000 بلین روپے کا گیپ ہے, یہ میں نے پوچھا ہے, آپ مجھے بتا دیں. یہ جب آپ فسکل ڈیفیسٹ کر رہے تھے, یہ تو اس وقت سر ہم نے تو غلط کیا تھا, آپ بتا دینا کہ اس کو کیسے پورا کریں گے. جی اب آپ پہلے یہ بات سمجھ ہوگی کہ آپ نے غلط کیا. نہیں, میں نے غلط نہیں کیا تھا, اس پر ہم الگ سے بحث کریں گے. یہ آپ بتائیں 1,000 بلین کا جو گیپ ہے. دوسرا آپ نے کہا سر اس کا بتائیں نا, کل اناؤنس کیا ہے. زبیر بھائی آپ مجھے بھی تو بولنے دیں. نہیں آپ ڈائیورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا آپ نے اناؤنسمنٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. نہیں, آپ نے جتنے جو چارج شیٹ لیے, میں جواب تو دے دوں. آپ نے کہا جی ہمارا ریونیو شارٹ فال ہو گیا. آپ نے جو ریونیو ٹارگٹ کیا تھا وہ
2013 ہم نے نہیں دیا تھا, آپ نے سپٹمبر میں جو دیا تھا. اچھا آپ نے سپٹمبر میں جو دیا تھا. پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. سر جی کل کی اناؤنسمنٹ جو کی ہے آپ نے, کل کی جو اناؤنسمنٹ کی ہے. اچھا یہ مجھے زبیر بھائی مجھے تو بولنے نہیں, آپ بات ہی ریلیونٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں. آپ یہ بتائیں کہ کل کی اناؤنسمنٹ جو کی ہے اس میں 1000 بلین روپے کا گیپ ہے, جو پاکستان کے عوام ظاہر ہے پریشان ہے, وہ آپ مجھے بتا دیں, سمجھا دیں. میں زبیر بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ ذرا بات تو کرنے دیں نا. آپ سیدھے سیدھے وہ بات کریں نا. ہوتا ہے ایک معیشت کا, ایک ٹرینڈ ہوتا ہے ایک معیشت کا. مسلم لیگ نون کے آخری فسکل ایئر میں 250 ارب روپے آپ کا شارٹ فال تھا, جو آپ نے ٹارگٹ کیا تھا 4013 بلین کا. ہمارا شارٹ فال کس وجہ سے ہے؟ ایک تو سپریم کورٹ نے پری پیڈ کارڈ پہ وہ پابندی لگا تھی جس کا $60 بلین روپے, وہ شارٹ فال ہوا. اس کے بعد جو آپ کا یہ پیٹرول لیوی ہم نے کم کیا تھا اس کی وجہ سے ہوا. اب جب پیٹرول کی قیمتیں بڑی کم ہوئی ہیں تو ہم نے لیوی چینج نہیں کیا, اس کی وجہ سے شارٹ فال ہوا. جو ہم نے سر میں ریزن تھوڑا پوچھ رہا تھا یار, صداقت صاحب, لیٹس ناٹ پلے ود. سوال یہ تھا اس کو کور کیسے کریں گے؟ کور کیسے کریں؟ کوسچن کچھ اور ہے, آنسر کچھ اور کر رہے ہیں. اچھا اب آپ آ جائیں, آپ نہیں سننا چاہ رہے اپنے دور کے اور ہماری ایکسپلیشن. میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. آپ کا سوال ہے کہ کل ہم نے کیا کیا. نہیں, کل جو میرا سوال ہے سن لیں, ایک دفعہ سن لیں. 700 سے 800 بلین ڈیٹ سروسنگ میں انکریز اور 300 بلین ریونیو شارٹ فال, اس کو کہاں سے پلگ کریں گے؟ بس اٹس اے سمپل کوسچن عباسی صاحب. جی میں یہ پتہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ زبردست ہے, ایکسیلنٹ ہے. ہر کام جب ایک اچھا کرتے ہیں نا اس کام کا ایک نہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جب آپ موٹر وے بنائیں گے نا وہ بڑی اچھی بات ہے, آپ میٹرو بس بنائیں گے, آپ نہیں میں سن لیں اس کی اگلی بات, جب آپ 300 ارب کی وہ میٹرو کیا ہوتی ہے اورنج ٹرین بنائیں گے نا بڑا زبردست نظر آئے گا. اس کا ایک نقصان ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اس کا قرضہ چڑھ جاتا ہے, وہ ہوتا ہے اس کا آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ. اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ نے جو بزنس کو انسینٹیو دیا وہ بہت اچھا ہے, آپ نے جو سٹاک مارکیٹ کو انسینٹیو دیا وہ بہت اچھا ہے. اس انسینٹیو کی کاسٹ ہے, وہ کاسٹ کیا ہے؟ خسارہ بڑھے گا, انٹرنل خسارہ. لیکن جو ملک کو ڈبونے والی چیز ہے وہ ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ. وہ کل کی فگر, آج کی فگر, لاسٹ 2 مہینے کی فگر, وہ خسارہ کم ہو رہا ہے. قوم کو خوش ہونا چاہیے. کل کی صداقت صاحب, کل کی سپیچ سے کیوں تعلق نہیں ہے؟ ہم نے ساری فسکل پالیسی ریوائیو کرنی ہے. آپ کا کل صداقت صاحب اس کو فسکل پالیسی کا حصہ کہتے ہیں. فسکل پالیسی میں روپے کی تخمینے کی اور ایکسپینڈیچر کی بات ہوتی ہے, اور روپے ہی کی بات ہو رہی تھی. آپ نے ابھی کنفرم کر دیا عوام کے لیے, فریہ مجھے یہ دہرانے دیں کہ صداقت عباسی صاحب نے پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ ان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے خود ابھی کہا ہے کہ 1000 بلین کا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے پلگ کرنے کا. دس از آن ٹاپ آف 5.1% فسکل ڈیفیسٹ that the finance minister announced in September. نہیں پتہ کیا بات ہے, انہوں نے اپنی دفعہ بھی بولا, میری دفعہ بھی, وہ میری باتوں کی جو اب آپ دونوں ذرا مجھے بولیں, صرف ایک جملہ بولوں. جو زبیر صاحب نے ابھی بات کی ہے ان کی بات کا نٹ شیل یہ ہے کہ کل جو آپ نے ریفارمز کیے وہ سارے بہت اچھے ہیں, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا ریونیو شارٹ فال. میں نے یہ نہیں کہا, وہ یہ نہیں کہہ رہے. زبیر صاحب وہی کوسچن رائس صاحب کے پاس لے کر آگے. باسی صاحب کو میں تصحیح کر رہا تھا کہ کل کے جو اقدامات ہیں زبیر صاحب نے خود بھی بتایا وہ 7 ارب سے زیادہ اس کا ڈینٹ نہیں پڑے گا. دیکھیے زبیر بھائی, میرا خیال ہے حکومت کو وہی کرنا پڑے گا جو کہ پچھلی 10 سال سے پچھلی دونوں حکومتیں کر رہی تھی. فسکل ڈیفیسٹ جو ہے ٹارگٹ, ظاہری بات ہے کہ اس سال کا جو ہوگا اس مالی سال کا تقریباً 6.5% تک جائے گا. کل کی جو اسد عمر صاحب کی سپیچ تھی, اگر اس کو ہم سنتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2022-2023 میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک ریکارڈ لو لیول پہ ہوگا. یقینی طور پہ اس سال کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ جو بجٹ میں انٹیسپیٹڈ ہے وہی ہوگا, شاید اس سے تھوڑا سا بڑھ جائے. اگر میں اس وقت حکومت کی کارکردگی کو دیکھتا ہوں پچھلے 5 مہینوں میں تو بڑا کلیئر نظر آتا ہے. ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تھی, اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجی یہ تھی کہ بیلنس آف پیمنٹس کا بندوبست کیا جائے, خواہ وہ IMF کے ذریعے کیا جاتا یا وہ دوست ممالک سے. اور میں زبیر صاحب سے متفق ہوں کہ اس پہ اگر کوئی فارمل ڈیسیژن کر لیا جاتا کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا, یا بھی کر لیا جائے کہ اگلے 6
مہینے میں جانا ہے یا نہیں جانا, تو مارکیٹ میں انسرٹنٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن بہرحال اس کو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس وقت چونکہ اس سال کا بیلنس آف پیمنٹ اس مالی سال کے لیے ارینج ہو چکا ہے, یو اے ای کے ساتھ بھی فارمل ہو گیا, تو اگر نہیں بھی جاتے اگلے 6 مہینوں میں تو شاید حکومت کو کوئی بہت زیادہ اس سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگلے مالی سال میں بہرحال جانا پڑے گا. جو سیکنڈ اس کا سٹیپ آتا ہے اسٹریٹجی کا, وہ یہ ہے کہ جو اسٹرکچر ریفارمز تھے اور چھوٹے چھوٹے جو اریٹینٹس تھے ان کو دور کیا جاتا. یعنی بظاہر اس کی ریونیو ٹرمز میں بہت بڑی کاسٹ نہیں ہے, لیکن یہ بڑے پینفل چیزیں تھیں جو کہ بڑے لمبے عرصے سے بزنس کمیونٹی کو, عام لوگوں کو, ان کو متاثر کر رہی تھی. ایک فائلر ہے, وہ بینک میں جاتا ہے, 50,000 سے اوپر وہ پیسے نکلواتا ہے, پتہ چلتا ہے جو اس کو سمبولک ہی صحیح لیکن 0.3% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. یا میرے جیسا ایس ٹی پی آئی ہمیں سال میں 12 مرتبہ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایف پی آر کو جمع کروانا پڑتی تھی, جو کہ اب سال میں 2 دفعہ کروانا ہوگی. جو ایکسپورٹرز تھے ان کے سیلز ٹیکس کے ریفنڈ, چلو پرومزری نوٹ آگے, وہاں پہ ان کو ایک ریلیف مل گیا. تو جو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس سے بہرحال اس میں کافی ساری امپروومنٹ آئے گی اور یہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ہوگا. اگر میں اس کی حکومت کی لانگ ٹرم ویژن کو میں دیکھتا ہوں تو اس وقت سی پیک اور گوادر جو ہے وہ واقعی سے دوبارہ سے گیم چینجر بن کے سامنے آ رہے ہیں. جو گلف کنٹریز کا رومانس ہے کہ گوادر میں آ کے انویسٹ کرنے کا, سعودی عرب وہاں پہ پیٹرو کیمیکل اپنا کمپلیکس بنانا چاہ رہا ہے, یو اے ای وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, قطر وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, اینڈ دیٹ از سم تھنگ جو کہ یقینی طور پہ وہ والی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک گیم چینجر بنے گی. تو سی پیک فیز 2 میں یعنی فیز 1 جو تھا اس کی پازیٹیو چیز یہ ہوئی کہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر آ گیا, روڈز بن گئے, بجلی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا, گوادر پورٹ جو تھا وہ بن گیا. اور سی پیک فیز 2 میں اب آپ کے پاس باقی دوست ممالک آ رہے ہیں. تو اگر میں دیکھوں تو میرا نہیں خیال کہ اکانومی کو اتنی ایمرجنسی ہے جتنی کہ گورنمنٹ کے کرٹکس کہہ رہے ہیں, اور اتنی اچھی صورتحال ہے جتنی کہ حکومت کہہ رہی ہے. لیکن کم از کم ٹرینڈز جو ہیں اس وقت مجھے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں, جو آپ کے میڈیم ٹرم ایکشن جو حکومت لے رہی ہے اپنے اسٹرکچر ریفارم لانے کے, وہ اس پہ کارآمد رہے, آئی ایم ایف پہ جائے بغیر جو والنٹریلی سٹیپس لینا چاہ رہی ہے, جس میں سرکولر ڈیٹ کو حل کرنا بہت بڑا سٹیپ ہوگا, جس میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز لاس میکنگ ان کا حل جو ہے وہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا. تو اگر واقعی ان کو کر لیا جاتا ہے اور ٹیکس نیٹ کو براڈ کر لیا جائے, انویسٹمنٹ آ جائے, تو کوئی شک نہیں کہ اگلے 5 سالوں میں جو اکانومی کی سمت ہے وہ بالکل. صاحب یہی باتیں ہم پہلے بھی کرتے تھے پچھلی گورنمنٹ, لیکن دیکھیں پہلے آپ کو پہلے صرف سی پیک کی انویسٹمنٹ تھی, اس وقت آپ کو سی پیک کی جو پہلی انویسٹمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی. سی پیک فیز 2 از ناٹ فنڈیڈ. آپ کو چائنا نے پہلے تو ایک کمٹ کیا تھا, ابھی تک انہوں نے کوئی اس پہ کیش کمٹ نہیں کیا. اب آپ کو دوست ممالک باقی جو ہیں وہ گوادر میں انویسٹمنٹ کے لیے کمٹمنٹ دے رہے ہیں. یعنی اگر ایم بی ایس جب آ رہے ہیں اگلے مہینے, اپنے ساتھ 25 کمپنیز کو لے کے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر $10 بلین وہ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, اگر یو اے ای یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے, اگر آپ کو قطر انویسٹ کرتا ہے, تو یہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی. یعنی جو کچھ پہلے 5 سالوں میں ہوا سی پیک کی وجہ سے, اسی کنٹینیوٹی کا مومنٹم جو ہے وہ دوبارہ سے پک کرے گا ہمارے باقی دوست ممالک کی وجہ سے. رائٹ, لیکن اس میں جو پولیٹیکل کویسچن ہے وہ وہیں پر موجود ہے, اس پہ بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. زبیر صاحب, کل ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں بڑا زور شور سے احتجاج کیا گیا, ابھی فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, جس وقت اسد عمر صاحب تقریر کر رہے تھے انہیں بات بھی نہیں کرنے دی جائی تھی, وہ جواب دیتے رہے اس کا. ویسے وی مسٹ گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ کہ سیاسی جواب بھی ساتھ ساتھ دیتے رہے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ساتھ. اس کو کمپیئر کیا کچھ لوگوں نے, جب پیپلز پارٹی کی حکومت اپنا بجٹ پیش کر رہی تھی تب بھی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے, حفیظ صاحب جب پیش کر رہے تھے اتنا ہی شور مچایا تھا. اگین وہ فوٹیج آپ دیکھ سکیں گے تھوڑی دیر میں اسکرین کے اوپر. یہ ٹھیک ہے, مناسب رویہ ہے اپوزیشن کا کہ اتنا شور کر دیا جائے کہ بات سنائی نہ دے یا بات کرنے ہی نہ دی جائے, یا احتجاج کریں اور دوسرے کو بات کرنے دیں؟ ایک تو یہ میرا خیال ہے فائنانس منسٹر کی سپیچ میں سن رہا تھا, باوجود اس کے کہ وہ جو احتجاج اور شور ہو رہا تھا بالکل کلیئر آواز آ رہی تھی, ان لائک سم آف دی ایئرز جب
فائنینس منسٹر کی بات ہی نہیں سنائی دے رہی ہوتی تھی. سو ایک تو یہ تھا, وہ اس میں کوئی میرا خیال ہے عوام کو اور سننے والوں کو کوئی نہیں مسئلہ تھا. لیکن جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ So that is the credit for the finance minister. وہ تو ان کی آواز کا آپ تعریف کریں نا, اس میں تو اپوزیشن کا تو کوئی. تو آپ پھر کہیں گی کہ میں کبھی کریڈٹ نہیں دیتا, تو لیٹس گیو ہم دا کریڈٹ. لیکن جہاں تک پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ نے ان کو کریڈٹ دیا ہے. جہاں تک شور مچانے کا تعلق ہے اور کاپیاں پھاڑنے کا تعلق ہے, I wish I am part of the parliament someday. میں اس سے ایگری نہیں کرتا, بیکاز بجٹ پریزنٹیشن جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور اس میں احتجاج کرنے کا جو فورم ہے وہ بہت موقع ملتے ہیں ہمیں, irrespective of the fact کہ ہمیں جتنے بھی سیریس کنسرنس ہیں حکومت کے ساتھ. میرا خیال ہے بجٹ پوری قوم کے لیے ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اور اس میں امپلیکیشنز ہوتی ہیں 21 کروڑ عوام کے لیے. سو آئی ڈونٹ سپورٹ کہ جو اپوزیشن کا رویہ تھا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں, اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ جب کویسچن آر ہوتا ہے اور جب فائنینس منسٹر اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. جتنی زیادہ وہ سیاست کریں گے اتنی زیادہ وہاں سے بھی رسپانس آئے گا. سو اگر آپ بلو دا بیلٹ فائنینس منسٹر نے تو بڑے ان کو جوابات دیے, آپ کے خیال سے سیاست کر رہے تھے, وہ تو جواب دے رہے تھے جو ان کو دیکھیں نا, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جو ورڈز لائک جھوٹا ور یوز ہے, تو اگر وہ سو ہی سیڈ کہ غلط کہہ رہے ہیں. میرے خیال ہے جھوٹا ان دا سینس کہ وہ چوائس آف ورڈ میں ضرور ہو سکتا ہے, بٹ پی ٹی آئی کی جتنی بھی چیزیں تھیں جو انہوں نے خود, عمران خان نے تو اب کہا ہے کہ جی ڈی کمٹمنٹ کرنا ایک بڑے گریٹ لیڈر کی نشانی ہے. میں صرف ایک یاد دلا دوں, چونکہ ہم ٹیکس کی بھی بات کر رہے ہیں, تو ایک جگہ عمران خان نے یہ کہا تھا, اور وہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ پولیٹیکل ریٹورک میں. سو دس از واٹ عمران خان سیڈ. ہی سیڈ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں اس عوام کے سامنے اور پاکستانی قوم سے کمٹ کر رہا ہوں کہ میں $200 بلین لے کے آؤں گا, اور پاکستان میں ٹیکس 10 سال کے لیے سب کے لیے ختم ہو جائے گا. سو یہ اپنا اکنامک ویژن دے رہے تھے, تو پھر ہم اس کو کیا کہیں, جھوٹ کہیں, کیا کہیں. ہو سکتا ہے کبھی نہیں, وہ پھر واپس حکومت میں آنے کے بعد پھر حکومت میں آنے کے بعد فائنینس منسٹر نے ارشد شریف کو انٹرویو میں کہا کہ وہ مفروضوں پر مبنی تھا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور وہ نہیں آنے والا. سو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 2021 یا 2023. The finance minister has dismissed that. So what was the finance minister doing when he was standing on the stage and letting the prime minister elect to say کہ جی ہم ٹیکس 10 ایئرس کے لیے ختم کر دیں گے؟ تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم ان کو تالیاں بھی بجائیں اور یہ کوشچن بھی نہ پوچھیں کہ جی آپ نے یہ کیوں اتنی غلط بیانی کی تھی. ٹھیک ہے, رائٹ. سو کوشچن پوچھے, لیکن آپ نے خود کہا کہ طریقہ کار کے اوپر میں بھی نظرثانی کرتا اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا. بالکل نہیں. اب آپ کوشش کریں کہ میں کسی طرح سے پارلیمنٹ میں آ جاؤں. آپ بتائیں. آ جائے سر, موسٹ ویلکم دیر. نعیم الحق صاحب نے ٹویٹ کی پھر ایک تو نعیم الحق صاحب کی جو رات میں ٹویٹس آتی ہیں تھوڑا سا وہ ان کے اوپر کافی اعتراض ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں pathetic behavior by Shehbaz Sharif, the legitimate child of Zia's martial law and his corrupt chamchas in the National Assembly, the violation by opposition of the agreement reached before presentation of the finance bill by Assad is condemnable. آگے کہہ رہے ہیں time to revoke Shehbaz's production order. سر دھمکی لگا رہے ہیں production order, ایک ان کا حق ہے, استحقاق ہے, وہ دیا ہوا ہے آپ نے ان کو, کوئی احسان تو نہیں کیا. جو زبیر صاحب نے بات کی 200 بلین کی, یہ ان کے دور کے وزیر خزانہ کی کوئی سمری موو ہوئی تھی جس کا ریفرنس دیا. کبھی عمران خان نے میری معلومات پر کبھی بھی نہیں کہا کہ ٹیکس ختم کر دیں گے, یہ کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا. نہیں, وہ ٹویٹ پہ بھی میں آتا ہوں, میں ٹویٹ پہ بھی آتا ہوں. اچھا میں ذرا باری باری آ جاؤں نا آپ. اچھا میں سن لیتا ہوں. اچھا دوسری اگلی بات یہ کہ اپوزیشن نے کل جس پہ یہ ٹویٹ بھی آیا, انہوں نے پہلے طے کیا کہ پہلے آپ شہباز شریف صاحب کو بولنے دیں گے, تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد تقریر ہوگی اور کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن اس کا تعلق یہ میں اس پہ آتا ہوں نا, اس پہ آتا ہوں میں, اس پہ آتا ہوں. اس سے پہلے اپوزیشن نے, مسلم لیگ نون نے خاص کر اسد عمر صاحب کا ایک جملہ بھی نہیں سنا. آپ اپوزیشن ہے تنقید کریں, اسد عمر صاحب ٹیکس لگائیں, آپ کنڈیم, اس پہ میں آ رہا ہوں نا, اس پہ میں آ رہا ہوں, کنڈیم کریں, اچھی بات کریں, آپ تالیاں نہیں بجا سکتے, آپ
خاموش ہو جائیں. آپ تو وہ تھے ہمیں کنٹینر کے تانے دیتے تھے, خود اپنے روایات جمہوری کی باتیں کرتے تھے. اس کا شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن اور اسی کا تعلق ہے. شہباز شریف نے ایک جملہ بولا تھا جو پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہاں پہ, وہ خاصا ایک قابل اعتراض جملہ تھا عثمان بزدار صاحب کے لیے. وہ پتہ نہیں میڈیا نے کیوں مس کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی جو انسانی ضرورت ہے نا, اس پہ واش روم جانے کے لیے بھی عمران خان سے پوچھتے ہیں. کال آف نیچر کا انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا, جس پہ ریاکشن سب کا آیا. وہ میڈیا پتہ نہیں کیوں مس کر گیا. وہ بات ہم نے سنی وہاں پہ. اس پہ اسد انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آج ہم آپ سے یہ طے کر کے آئے تھے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی اور آپ نے کوئی واک آؤٹ نہیں کرنا, ہم آپ سے شروع کریں گے, آپ نے جتنی تنقید کرنی ہے کریں. تو یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس کا جواب یعنی جو انہوں نے کہا, جھوٹا کہا, گو عمران خان گو کہا, کوئی ایسی بات پرووکنگ نہیں تھی جس سے ان کو اشتعال آتا اور یہ جواب دیتے. شہباز صاحب نے تقریر کی, انہوں نے یہ عثمان بزدار کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے, اس کے باوجود ہمیں ہدایت تھی کہ کسی نے نہیں بولنا, بیکاز انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اور یہ